الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. آیت نمبر ہے 190 91 اور 92 سورہ البقرہ. سب سے پہلے ان آیات کا ماقبل سبق کے ساتھ ربط. سورہ بقرہ کے تیسرے حصے میں اور ایک لحاظ سے دوسرے حصے میں دو بڑے اہم مضمون تھے. ایک ہے جہاد فی سبیل اللہ اور دوسرا ہے انفاق فی سبیل اللہ. بہت اہم ترین مضامین ہیں. اور یہ جو پیچھے دو مسئلے گزر چکے ہیں، سب سے پہلا مسئلہ سورہ بقرہ میں کیا تھا؟ توحید. اور دوسرا کیا تھا؟ رسالت. ان دو مسئلوں کی جو بقا ہے امت میں، اس کا انحصار ہی جہاد پر اور انفاق پر ہے. توحید بھی تبھی باقی رہے گی اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت بھی تبھی باقی رہے گی امت میں جب امت جہاد بھی کرے گی اور انفاق بھی کرے گی. بہت اہم ترین موضوع ہے یہ. لیکن ان دونوں مضامین کے لیے امت کا نظم، امت کا نسق، امت کا اتفاق اور اتحاد کیا ہے؟ بہت ضروری ہے. ان دو مضامین کے درمیان میں بھی اور آغاز میں بھی امور انتظامیہ ذکر کیے گئے جن کی بدولت آپس کا اتفاق اور اتحاد کیا ہوگا؟ ممکن ہوگا. اور یہ بڑی ایک عقلی بات ہے. جب آپس میں ہی منظم اور متحد اور متفق نہ ہوں گے تو مل کر جہاد فی سبیل اللہ کبھی بھی ممکن نہیں ہوگا اور انفاق فی سبیل اللہ بھی ممکن نہیں ہوگا، جس کا مشاہدہ ہم آج اپنی زندگیوں میں دیکھ رہے ہیں، کر رہے ہیں. 3 امور انتظامیہ گزر گئے ہیں اس جہاد کے حکم سے پہلے. پہلا امر کیا تھا؟ امر قصاص. پہلا امر امور انتظامیہ میں سے تھا قصاص. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل. اگر تمہارے اندر قصاص نہ ہوا نا، تم کبھی نہ لڑ پاؤ گے باہر. تمہاری توانائیاں ایک دوسرے پر کیا ہوں گی؟ صرف ہوں گی.
اسلحہ بھی ایک دوسرے کو مارنے کے لیے خریدو گے، ڈر بھی ایک دوسرے کا دل میں موجود ہوگا، اور کبھی تمہیں نہ دشمن نظر آئے گا اور نہ کبھی تم میں جہاد کے جذبات پیدا ہوں گے۔ اور یہ چیز بالکل آج ہم اپنی آنکھوں سے کیا کر رہے ہیں؟ جب سے ملک میں اور بالخصوص امت میں جب قصاص کا قانون ہی نہ رہا تو پھر ایک دوسرے سے انتقام اور بدلے لینے میں نسل در نسل چلے گئے اور خرچ کر دیا عدالتوں میں، اسلحے پہ، گارڈوں پہ، سب ان چیزوں پہ۔ جب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑو گے تو جہاد کبھی نہ ہوگا۔ اور یہ ذمہ داری جہاں عوام کی ہے کہ وہ کسی سے بدلہ نہ لے قتل میں، وہاں بہت بڑی ذمہ داری ریاست کے اوپر ہوتی ہے کہ اگر کسی کا کوئی آدمی قتل کر دیا جائے، اب تم پر لازم ہے کہ تم اس آدمی کو بدلہ لے کر دو اور قصاصاً اس قاتل کو کیا کر دو؟ قتل کر دو۔ دوسرا امور انتظامیہ میں سے ایک بڑا امر تھا مال کے متعلق کہ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین۔ تقوی کا تقاضا بھی یہی ہے، اور اتفاق اور اتحاد بھی تب ہی ممکن ہوگا جب آپس کے مالی جو معاملات ہیں ان کو کیا کر لو گے؟ نہ کھانا کسی کا ناجائز طور پر مال۔ یقیناً اگر تم نے کھا لیا تو جس کا کھایا ہے وہ تمہارے گیت کبھی بھی گائے گا نہیں۔ اس کے دل میں اتنی نفرت ہے نا، کافر کی نفرت شاید اس درجے نہ ہو جتنی ایک مسلمان کے ساتھ زیادتی کرنے کی وجہ سے ایک مسلمان کے دل میں تمہاری نفرت کیا ہو جائے گی؟ پیدا ہو جائے گی۔ اس پر ہم تفصیل سے پڑھا ہے، وراثت کی مثال، دھوکہ، فنا، اور اس پہ مہر لگا دی تھی۔ اس سے پہلے 188 نمبر کی جو آیت تھی اس نے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اور عجیب اللہ نے بات بتائی اور ایسا ہو رہا ہے کہ اپنا مال ناجائز طریقے سے نہ کھانا۔ تو اس پر ہم پڑھ آئے تھے کہ اپنا مال کون کھاتا ہے؟ تو کہا گیا کہ یہ احساس پیدا کرو کسی کا مال تمہارا کیا ہے؟ مال ہے۔ اور اس پہ جو بات حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے بتائی وہ تو کیا کمال ہے کہ اگر تم کسی کا مال ناجائز طریقے سے کھاؤ گے تو یہ سلسلہ اتنا چلے گا کہ تمہارا مال بھی کسی مد میں کوئی کھائے گا۔ مثلا تم دودھی بن کر کیا کر رہے ہو؟ زیادتی کر رہے ہو، تو کل تیرے ساتھ کوئی کریانے والا بھی یہی کر رہا ہوگا۔ کریانے والا یہ کر رہا ہے تو وابدہ والے بھی اس کے ساتھ یہی کریں گے، اور یہ وابدہ میں ہو کے زیادتی کر رہا ہے تو پھر اس نے بھی تو گیس کا میٹر لگوانا ہے کہ نہیں لگوانا، پھر گیس والے اس کے ساتھ زیادتی کریں، تو یہ سلسلہ پھر رکتا نہیں ہے۔ کسی کے ساتھ زیادتی کرو گے یہ زیادتی کا رواج چل پڑے گا اور تم بھی اس مد میں آ جاؤ گے۔ اس لیے کہا جا رہا ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اپنا مال تو ناجائز طریقے سے مت کھاؤ نا، اور نہ یہ حکام کے پاس لے کر جاؤ۔ پھر امور مصلحہ میں سے ایک امر گزر چکا ہے اور وہ تھا روزہ۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اللہ اکبر۔ کسی کے جان اور مال کا احترام 100% اگر دل میں پیدا کرنا چاہتے ہو تو خوف خدا چاہیے، اور خوف خدا پیدا کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ اور سبب یہ ہے کتب علیکم الصیام، ہم نے تمہارے اوپر روزے کیا کر دیے ہیں؟ فرض کر دیے ہیں۔ اب دیکھیے جناب، اور کل کے سبق میں اعتقاد کے ساتھ ساتھ بدعات کا بھی کیا تھا؟ رد تھا۔ جہاں اعتقاد ضروری ہے وہاں اپنے دین سے بدعات کا خاتمہ بھی کیا ہے؟ ضروری ہے۔ کل کے سبق میں بڑی اہم بات ہم نے آپس میں مذاکرہ کیا تھا کہ بدعات معاشرے میں کیوں آتی ہیں۔ جب اصل دین سوسائٹی سے نکلتا ہے نا تو اس کی خانہ پوری کے لیے، اپنے دل کو اطمینان بخشنے کے لیے
اور اپنے آپ کو سکون دینے کے لیے انسان پھر بدعات کی طرف جاتا ہے. ہمارے ہاں ہم چھوٹے تھے، قبرستان جو تھا، بچپن میں کون جانتا ہے قبرستان میں، اور بندہ سمجھتا ہے تو ویسے مر گئے، میں نے تو مرنا ہی نہیں. کوئی 30-32 سال عمر کا میرا خیال ہے ایسا جنون ہوتا ہے کہ جس میں مرنے کا خیال ہی کبھی نہیں آتا. یہ اس لیے مر گئے واک نہیں کرتے تھے، ہاں یہ اس لیے مر گیا کہ یہ احتیاط نہیں کرتے، یہ اس لیے مر گیا کہ اس نے دیکھ کر روڈ کراس نہیں کیا. اور جب بندہ تھوڑا سا آگے چلنے لگتا ہے نا تو پھر دیکھ دیکھ کر ہی بندے کو یقین آتا ہے بھائی نہیں میری غلط فہمی ہے، اس دنیا میں پہلے کوئی نہیں رہا تو میں نے بھی اس دنیا میں رہنا نہیں. ہمارے ایک حاجی صاحب تھے، ان کی قبر تھی ہماری گلی کے تھے، تو ان کی قبر کے اوپر جو کتبہ لگاتے ہیں وہ تھوڑی سی بڑی سی جگہ انہوں نے رکھی، اور اس کے اندر جگہ بنا کر انہوں نے قرآن رکھا ہوا تھا. اس قبر کے اندر ہی کیا رکھا ہوا تھا؟ وہ کتبے والی جگہ. وہ یقیناً رکھا تو اس لیے گیا کہ بھائی کوئی آئے گا تلاوت کرے گا اسے یہاں سے مل جائے گا. تو کچھ لوگ قرآن قبر کے اندر بھی رکھ دیتے ہیں، کچھ لوگ نہ جانے کیا کیا چیزیں قبر میں رکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس سے اس مردے کے لیے کیا ہو جائے گی، تھوڑی سی آسانی ہو جائے گی. آسانیاں وہاں قرآن رکھنے میں کوئی نہیں ہونی. آسانیاں تب ہی ہونی ہے جب دنیا میں قرآن پڑھو گے تو. وہاں قرآن رکھنے کا کیا فائدہ؟ گناہ مل رہا ہے، بوسیدہ کر رہے ہو قرآن کو، وہاں پہ تم اللہ معاف فرمائے توہین کر رہے ہو تم قرآن کی، گرد آلود کر رہے ہو تم قرآن کو وہاں پر رکھ کر، اور وہاں اب اس نے تو پڑھنا ہی کوئی نہیں. اذا مات الانسان، جب موت آئے گی تو عمل کیا ہو جائے گا؟ ختم. اب کوئی نہیں پڑھنے کے چانس، پڑھنا یہیں پہ ہے جو تم نے کرنا ہے. تو یہ ہے بدعات. لوگ اذان دیتے ہیں قبرستان میں، مردے کو دفن کرتے ہیں تو پھر کیا دیتے ہیں؟ اذان دیتے ہیں. بھئی حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، تم کیوں کر رہے ہو ایسا؟ اجتماع لگا دیتے ہیں، ٹینٹ لگاتے ہیں لوگ، اور کئی دن کا قیام کرتے ہیں قبر پر، پڑھ رہے ہیں فلاں کر رہے ہیں. بھائی نبی علیہ السلام نے جو کیا ہے وہی کام ہمیں بھی کرنا چاہیے. جبرائیل آ گئے احد کے بعد، کیا کر رہے ہیں آپ؟ جنگی لباس اتار رہا ہوں، غسل کر رہا ہوں جی ابھی آئے ہیں احد، کتنے دن احد میں رہ کر، حضرت پھر جانا ہے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو حضور نے تو نہیں فرمایا نہیں ٹھہرو اسی تو کھلی نہیں پڑے رہے، رکو نا ابھی تو ہم نے کل کیے ہی نہیں ہے. وہ کدھر لے کے جا رہے ہو جبرائیل تم ہمیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور انہی کافروں کا تعاقب کرنا ہے، مکے والوں کا، جنہوں نے ادھر آ کر آپ کو پریشان کیا ہے. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی کہا گیا اب آپ کے ساتھ اس سفر میں وہی جائیں گے جو احد میں آپ کے ساتھ تھے. وہ اللہ اکبر، زخموں سے چور، اپنوں کو کھونے کا غم، اور ابھی کل کی بات ہے، ابھی واپس آئے ہیں، ابھی پھر جانا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر آ کر آواز لگائی تو قرآن نے صحابہ کی تعریف کی ہے 4 پارے میں، الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابہم القرح، زخم لگنے کے بعد بھی للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم، تقوی والے تھے، اجر عظیم کا وعدہ ہے ان لوگوں کے ساتھ، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے رسول کی آواز پر کیا کہا ہے؟ لبیک. مجھے یہ بتائیے اتنی بڑی قربانی کے ساتھ کوئی لبیک کہتا ہے؟ ہم تو آسانیوں میں نہیں کہتے. تو یہ بدعات یہ ہوتی ہیں کہ جب اصل دین سوسائٹی سے کیا ہوتا ہے؟ نکلتا ہے، تو پھر اپنے کو خوش کرنے کے لیے لوگ جو بیچارے کیا کرتے ہیں؟ بدعات کرتے ہیں. یہ بھی کر لو، یہ بھی کر لو، اس سے بھی اللہ کیا ہو جائیں گے؟ راضی ہو جائیں. اور بدعت ہوتے وقت یہی ذہن میں ہوتا ہے کوئی گناہ کا کم تھوڑا ہی ہے، کوئی برا تھوڑا ہی ہے. بھئی آپ 4 رکعت کی نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ نے عبدہ و رسولہ پہ کیا ہونا ہے؟ کھڑے ہونا ہے نا. فرض نماز پڑھ رہے ہیں، سنت موقدہ پڑھ رہے ہیں، تو آپ نے عبدہ و رسولہ پڑھ کے کھڑا ہونا ہے. اور آپ سارے مجھے یہ بتائیں کہ اگر اس نے اللہم صلی علی محمد پڑھ دیا تو اس پہ سجدہ صاحب ہوگا کہ نہیں؟ اس نے برا کام تھوڑے کیا، برا تو نہیں کیا، تو کیوں ہے سجدہ صاحب؟ اچھا کیا نا اس نے کہ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد اس نے حضور پر بھی کیا پڑھا ہے؟
لیکن اس نے وہاں پڑھا ہے جہاں پڑھنے کی اجازت نہیں. تو جگہ وہ مقام وہ بہرحال. تو یہ کل کے سبق میں بدعت کا رد تھا. وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا. یہ جو تم نیکی سمجھ رہے ہو کہ بھائی حج پہ گئے تھے جس دروازے سے نکل کر گناہگاری کی حالت میں، اب واپسی پر نیکی میں بھی اسی دہلیز سے داخل ہونا ہے؟ نہیں، پھلان کر پیچھے سے آؤ، اپنی دیوار کو سوراخ کر دو، یہ کوئی نیکی نہیں. وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ. نیکی تو اصل تقوی کا نام ہے. حرام سے بچنے کا نام کیا ہے؟ نیکی. یہ تھا پہلے امور انتظامیہ کا بیان، اور امور انتظامیہ پر عمل پیرا ہونے کے لیے امور مصلح کا کیا تھا؟ بیان تھا. اب جناب آ گیا ہے شیروں والا مضمون، اور یہ ہے اس امت کے اس سورت کے بنیادی مضامین میں سے. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ. اللہ کی راہ میں کیا کرو؟ جہاد کرو. میں مطالعہ کر رہا تھا سبق کا اسی وقت شرم سے پانی پانی ہو رہا تھا. اب سن کر پھر ایک بار شرمندہ ہوں گے کہ قرآن کے تقاضے کیا ہیں اور ہماری زندگی کیا ہے. یقین مانے قرآن بندے کو صحیح آئینہ دکھاتا ہے. آئینے میں آدمی جب کھڑا ہوتا ہے نا تو آئینہ سب واضح کر دیتا ہے. سرما صحیح نہیں لگا، آپ نے ٹوپی صحیح نہیں پہنی، آپ کی پگڑی کے جو بل ہیں وہ صحیح طریقے سے آئے نہیں ہیں، ادھر بھی کمی ہے. سنوارو اپنے آپ کو. قرآن بھی بالکل مومنوں کے لیے کیا ہے؟ بتا دیتا ہے تم کتنے پانی میں ہو اور کس حد تک مومن ہو اور کس حد تک مومن نہیں. یہ پچھلے سبق میں بھی میں نے لمبی بات کر دی. اب بھی میں ان آیتوں کا مختصر خلاصہ ذکر کروں گا تاکہ ہماری جو باقی احباب ہیں، ساتھی ہیں، وہ بھی آئیں اور ہم اس مضمون کو جاندار طریقے سے اکٹھا کر کے شروع کر سکیں. تو یہ امور انتظامیہ کے بعد اور امور مصلح کے بعد پہلا امر دیا جا رہا ہے جو مقصودی امر ہے. روزہ کس وجہ سے رکھنا ہے؟ اور تم نے روزے کے علاوہ آپس میں اتفاق اور اتحاد کے لیے قصاص کیوں ہے؟ اور یہ مالی معاملات کے اندر یہ ساری چیزیں کیوں ہیں؟ تو اس کا ذکر کرتے ہوئے کہا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ. تمہیں چاہیے کہ تم اللہ کی راہ میں کیا کرو؟ جہاد کرو. الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ. یوں سمجھیے کہ اس آیت میں جہاد کی 3 شرطیں بیان کی جا رہی ہیں. تفصیل سے انشاءاللہ میں پھر ذکر کروں گا، لیکن خلاصہ دیکھ لیجیے. پہلی شرط یہ ہے، اور یہ حکم آیا تب کہ جب 13 برس مسلمانوں نے مکے میں گزارے ہیں. انتہائی تکلیف میں گزارے ہیں مسلمانوں نے 13 برس. اور آپ کبھی مکی زندگی پڑھ لینا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کا دار ارقم میں ہونا ہے جی، آپ کا اسی طریقے سے جو ہے وہ مسلمانوں کا اتنی تکلیف کا آنا کہ جس میں پتے کھانے پڑے ہیں جی، جس میں انتہا درجے کی بدنی اور جسمانی تکلیفوں سے مسلمان گزرے. 13 برس کا دور. 13 برس کے زمانے میں صرف یہی حکم تھا قرآن میں کہ اپنی ان ایذاؤں پر صبر کر سکے. 13 برس میں صبر. بڑی بڑی اذیتیں آئیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. وہ مکے کا ہی دور تھا جس دور میں ایک صحابی نے اپنی کمر سے کپڑا اٹھایا تھا اور اس بیچارے کے بدن پر گڑے بن گئے تھے، آگ پر لٹا دیتے تھے لوگ، اور انہی کے بدن سے نکلتی تھی وہ چربی اور پانی جس سے وہ آگ بجھتی تھی، تو پھر آگ سے ہٹاتے تھے لوگ انہیں. تو اس نے آ کر وہ قمیص اپنا اٹھایا پیچھے سے. حضور حرم میں بیٹھے تھے، مکے میں بیٹھے تھے. اس صحابی نے کہا حضور کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیا ہمارا دین سچا نہیں ہے؟ کیا ہم اللہ کو اس طریقے سے نہیں مان رہے جیسے کہ ماننے کا کیا ہے؟ حق ہے. تو یہاں پر امتحانات کیوں ہیں؟ آپ اندازہ کیجیے کہ اس صحابی کی حالت کیا تھی اور اس نے کس حال میں حضور کے سامنے آ کر بات کی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اس موقع پر آیت اتری ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، اور تم نے کیا گمان کر لیا تم جنت میں چلے جاؤ گے؟ ولما یاتکم
مثل الذین خلوا من قبلکم، تمہارے اوپر وہ حالات آئے ہی نہیں جو تم سے پہلے لوگوں پر آتے تھے، مستہم الباساء والضراء، انہیں مالی بدنی تکلیفیں آتی تھی، بڑی تکلیفیں آئیں صحابہ پر۔ صحابہ حیات صحابہ پڑھنی چاہیے، پتہ چلے کہ صحابہ کی زندگی کیا تھی۔ اور پھر کہا وزلزلوا، انہیں اتنی تکلیفیں آتی تھی، وہ بیچارے جھٹکے لیے جاتے تھے مختلف موقعوں پر، اور اتنی تکلیفیں آتی تھی حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ، یہاں تک کہ رسول، اب رسول کو تو اللہ کے ساتھ کوئی شک نہیں ہوتا معاذ اللہ، کیونکہ رسول تو براہ راست اللہ سے کیا ہوتے ہیں؟ مخاطب ہوتے ہیں نا۔ اور پھر ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ، آپ کا تو کہنا ہی کیا ہے، کتنا یقین تھا صحابہ کو اللہ کے ہونے کا۔ اب ناراض نہ ہوں تو میں آپ کو ایک بات کہوں، ہمیں تو وہ یقین کی کیفیت بھی حاصل نہیں۔ یقین مانے بچپن سے اللہ اللہ سنی ہے، اور وہ کیا ہے کر رہے ہیں ہم۔ میں سمجھتا ہوں اپنی کیفیت آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، اللہ کی قسم کو دھیان، وہ اللہ کی موجودگی کا احساس، وہ اللہ کے ہونے کا احساس کما حق ہو انسان کے دل میں ہے۔ ایک رسمی لفظ ہے جو بولے چلے آ رہے ہیں، بچپن میں ماں نے سکھا دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ احساس ہی نہیں اللہ کی عظمت کا۔ تو رسول جنہیں اتنا یقین تھا، اور پھر ایمان والے، وہ اللہ کو کہتے تھے متی نصر اللہ، اللہ بہت امتحان ہو گئے، اب تیری مدد آئے گی کا، اب تیری مدد۔ لیکن مکی زندگی میں کہا گیا جھیلتے رہو یہ آزمائشیں اور یہ تکلیفیں برداشت کرتے رہو، الا ان نصر اللہ قریب، یاد رکھو کہ اللہ کی مدد کیا ہے۔ آپ خود اندازہ کیجیے سائز، یہ نہیں کہا کہ بس آ گئی مدد، ابھی چلو اصلاح میں، الا ان نصر اللہ قریب، قریب زمانے میں تمہارے اوپر اللہ کی کیا آئے گی، مدد آئے گی۔ تو بہرحال 13 سال مکی جو زندگی تھی وہ انتہائی آزمائشوں میں مسلمانوں نے گزاری، اور ہر جگہ یہی آتا تھا فافو وصفو، فافو وصفو، ابھی درگزر کر دو، ابھی معاف کرو، حتی یتبین لہم الحق، یہاں تک کہ حق اللہ واضح کر دے، اللہ کا امر آ جائے جہاد فی سبیل اللہ کا۔ تو 13 برس کی زندگی گزاری آزمائشوں میں، اور پھر مدینہ میں آئے تو کفار نے تعاقب چھوڑا نہیں مسلمانوں کا، وہ پیچھے ہی رہے مسلمانوں کی، وہی ستانے کا سلسلہ مدینہ میں آنے کے بعد بھی جاری رہا۔ اب اللہ نے فرمایا 13 برس تم نے چکی میں پیچھے ہو تو، اور تمہارا دشمن تمہارا تعاقب کر رہا ہے، وہ پیچھا نہیں چھوڑ رہا۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اب جاؤ تم بھی لڑو ان لوگوں کے ساتھ، الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، جو تمہارے ساتھ کیا ہیں، لڑتے ہیں۔ اب شرط سمجھ آئیے اس آیت، الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، آغاز میں کہا گیا جو تمہارے ساتھ لڑتے ہیں تم بھی ان کے ساتھ لڑو، یہ پہلی شرط ہے اس آیت میں، قتال فی سبیل اللہ، جو لڑتے ہیں آغاز میں تم ان کے ساتھ کیا ہو جاؤ، لڑو۔ اس آیت کا مطالعہ کر رہا تھا میں، تو میں سوچ رہا تھا کہ ہم میں سے کوئی یہ نہ کہہ دے ہیں جی کوئی لڑے تو لڑو، کوئی نہ لڑے تو نہ لڑو۔ آج تو مسلمان یہ کہنے کے بھی جواز نہیں رکھتے، اس لیے کہ پورا کفر مسلمانوں کے ساتھ لڑ رہا ہے، کبھی تلوار کی شکل میں، کبھی کسی شکل میں، کبھی کسی شکل میں۔ یہ میری بات سمجھے گا، یعنی یہ بہانہ اور جواز بھی کیا ہو گیا، اب تو آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ پورا کفر مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، لڑ رہا ہے۔ الذین یقاتلونکم، ایک شرط یہ، دوسری شرط اس سے یہ بھی سمجھ میں آ گئی کہ بھائی الذین یقاتلونکم، انہی لوگوں کے ساتھ لڑنا ہے جو لڑ رہے ہیں تمہارے ساتھ۔ 3 شرطیں رکھی ہیں علماء نے۔ کفار سے قتال تب ہے اس آیت میں جب وہ تمہارے ساتھ کیا کریں، قتال کریں، اور ان لوگوں کے ساتھ ہے جو لوگ قتال میں مشغول ہوں، جو لوگ قتال میں کیا ہوں، مشغول ہوں۔ تیسری شرط ولا تعتدوا، لڑتے وقت حد پار نہ کرنا۔ تعلیم دیکھیں آپ اسلام کی کہ اسلام کی تعلیمات کیا ہیں، حد پار نہ کرنا۔ ہم جانتے ہیں کہ 13 برس چکی میں پس کر آئے ہو تم، اور تمہارا دشمن ابھی بھی تمہارا کیا کر رہا ہے، تعاقب
کر رہا ہے، ہمیں پتا ہے، لیکن ہمارے کچھ قوانین ہیں جہاد کے، ان میں ایک قانون یہ ہے وَلَا تَعْتَدُوا، تمہیں حد پار کرنے کی اجازت نہیں۔ اس پہ حدیثیں موجود ہیں آیت کے اس حصے پر کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حد پار نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تم وہاں جا کر ان کی خواتین کو، ان کے بچوں کو اور ان کے وہ مذہبی رہنما جو اپنی عبادت میں لگے ہوئے ہیں ان کو کوئی کسی سے سروکار نہیں ہے، تمہیں ان کے قتل کی اجازت نہیں ہے، انہیں نہ مارو۔ اسلام کی تعلیم دیکھیں آپ کیا ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ اسلام بڑی شدت پسندی کا نام ہے، اور تم جو کر رہے ہو غزہ میں، اور تم جو کر چکے ہو دنیا میں، تم نے تو کبھی اس کی تمیز نہیں کی کہ ہمارے اس حملے کی زد میں کہیں بچے نہ آ جائیں، کہیں عورتیں نہ آ جائیں، کہیں بوڑھے نہ آ جائیں، اور پھر دنیا میں تنظیمیں بنا رکھی ہیں انسانی حقوق کے نام پر۔ کیا یہ انسان نہیں ہے؟ غزہ میں بسنے والے انسان نہیں ہیں؟ افغانستان میں رہنے والے کیا انسان نہیں تھے؟ یہ ساری چیزیں وَلَا تَعْتَدُوا، تم حد پار نہ کرو۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ کبھی حد پار کرنے والے کو پسند نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات جو مجاہدین اسلام کو بوقت جہاد دی جاتی تھی، ان میں اس حکم کی واضح تشریحات مذکور ہیں۔ صحیح بخاری اور مسلم میں بروایت حضرت عبداللہ ابن عمر ایک حدیث ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان قتل النساء والصبیان، حضور عورتوں کے اور بچوں کے قتل سے کیا کرتے تھے؟ منع کرتے تھے، یہ کام نہ کرنا جا کر تم کبھی۔ اللہ اکبر۔ اس پر ایک سن لیجیے حوالہ، اللہ اکبر۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحم اللہ کا قول ہے اس آیت کے ساتھ، لا تقاتل من لا یقاتلک، اس سے نہ لڑنا جو تیرے ساتھ نہ لڑے۔ ایک تو یہ، یعنی النساء والصبیان والرہبان، جو بچے ہیں، عورتیں ہیں، اور ان کے مذہبی جو پیشوا ہیں، اگر وہ لڑائی میں شریک نہ ہوں تو پھر تمہیں بھی ان کو قتل کرنے کی اجازت نہیں۔ بات سمجھیں؟ اگلی بات دیکھیں، بارہ ان اللہ لا يحب المعتدین، حد پار نہ کرنے کی علت کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ اللہ حد پار کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ لڑنا ہی کس کے لیے ہے؟ فی سبیل، یہ لفظ بھی بڑا اہم ہے، بڑا اہم ہے۔ قتال ہوتا ہے لیکن فی سبیل اللہ ہے یا کہ نہیں، یہ لفظ بڑا بنیادی ہے، قاتلوا فی سبیل للہ۔ اس کا معنی دیکھیے جو مفسرین نے لکھا ہے، اے جاہدو لإعزاز الدین و اعلاء کلمتہ، جہاد فی سبیل اللہ کا معنی یہ ہے دین کو عزت دینے کے لیے اور دین کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے تمہیں چاہیے کہ تم راہ خدا میں جہاد کرو، یہ ہے فی سبیل اللہ کا معنی۔ اگر قتال تو ہے لیکن اعزاز دین کے لیے نہیں اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے نہیں، وہ پھر جہاد بھی نہیں ہے۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ حد پار کرنے والوں کو کبھی پسند نہیں کرتے۔ اگلی آیت کا پس منظر دیکھ لیجئے، پھر انشاءاللہ اگلے سبق میں اس کو ذکر کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کا خواب دیکھا تھا آپ نے، سن 8 ہجری، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 ہجری میں تو مکہ کیا ہوا؟ فتح ہوا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا سن 6 ہجری میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور آپ کے ساتھ رفقا ہیں، اور آپ کس کے لیے چلے گئے؟ عمرے کے لیے چلے۔ آپ نکلے، آپ کو حدیبیہ کے مقام پر کیا کر دیا گیا؟ نبی کا خواب تو حقیقت ہوتا ہے نا، نبی کا خواب جیسے وحی ہوتی ہے قولی، جیسے وہ حتمی چیز ہے، ایسے نبی کا خواب بھی کیا ہوتا ہے؟ حتمی چیز ہوتا ہے۔ ہمارے لیے بھی خواب میں بہت حقیقت ہوتی ہے، اس لیے کہا گیا
لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی آخرہ. اس آیت کے تحت حضرات نے لکھا ہے اولیاء کی ایک بشارت اولیاء کے لیے دنیا میں یہ، آخرت میں تو یہ ہے نا لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، دنیا میں ان کے لیے بشارت یہ ہے اللہ انہیں رویا صالحہ نصیب کرتے ہیں. نیک کیا ملتے ہیں انہیں؟ خواب، جس سے انہیں پتہ چل جاتا ہے یہ تکلیف آ رہی ہے، صدقات دو، وظائف کرو، اس تکلیف سے کیا ہو جاؤ، نکل جاؤ. ہاں آئے گی آزمائش تم پر. بہرحال تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں بڑی کڑی شرائط رکھی گئی مسلمانوں کے سامنے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان شرائط کو کیا کیا؟ مان لیا، اور آپ جناب واپس تشریف لائے. یہ بھی عجیب مرحلہ ہے کہ مسلم کسے کہتے ہیں؟ مسلم آپ کو بڑوں سے اختلاف ہو سکتا ہے کسی مسئلے پر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے کہا تھا حضور آپ نے یہ کیا کیا، آپ نے ہر ان کی بات کو کیا کر لیا ہے؟ مان لیا. اور بالخصوص جب حضرت جندل کے آئے تھے سامنے آئے تھے تو اس پر صحابہ کے تاثرات ہی کچھ اور تھے، لیکن جب حضور نے طے کر دیا تو بس وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، یہ ہے اسلام. اللہ اکبر. اختلاف رائے آپ کا حق ہے، لیکن جب حتمی شکل بن جائے تو دستے بازو بنے آپ. پھر یہ نہ سمجھے پھر یہ جو بھی تبلیغ کا اجتماع ہے بڑی پیاری باتیں سکھاتے ہیں. ایک بات یہ سکھاتے ہیں اگر تمہارا مشورہ مان لیا گیا، بیٹھے تھے نا کٹھے مشورہ کرنے، تمہارا کسی معاملے میں مشورہ مان لیا گیا، اب اس پر دعائیں مانگو اللہ سے، یا اللہ میری بات میں اب خیر بھی ڈال دے، کیونکہ اب سارے میری ہی بات پر کیا ہو گئے؟ آمادہ ہو گئے، تو یا اللہ اس میں خیر ڈال دی. اور کہا کہ جس کا مشورہ نہیں مانا گیا وہ بھی استغفار کرے، وہ خدا کا شکر کرے کہ میری بات کے اندر ممکن ہے کوئی ایسی چیز ہوتی کہ ساتھی عمل کرتے اور کہیں نقصان ہی نہ ہو جاتا. تو مشورہ مانا جائے پھر بھی خیر، نہ مانا جائے تو پھر بھی کیا ہے؟ خیر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے، اور اسی واپسی پر پھر اللہ نے بشارتیں بھی دی، ہے نا. اطاعت کے کیا نتیجے نکلتے ہیں؟ راستے میں کہا گیا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا. حضرت یہ جو حدیبیہ کا سفر ہوا ہے نا، اپنے شاگردوں کو بتائیے یہ کوئی ناکامی نہیں ہے، ہم نے اسی کی وجہ سے فتح کے دروازے کیا کر دیے ہیں. آپ کبھی پڑھے نا سورہ فتح؟ سورہ فتح وظیفہ بھی ہے. حج پہ جانا چاہتے ہو، عمرے پہ جانا چاہتے ہو، یا کوئی تکالیف ہے آپ کے سامنے، تو آپ سورہ فتح کی کثرت سے تلاوت کریں. یہ مجرب عمل ہے علماء کا. اور آپ جب آگے پڑھیں گے سورہ فتح کو، سبحان اللہ سبحان اللہ، تو اللہ کہتے ہیں نا جی محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قریبا. بہرحال حضور واپس تشریف لائے. اب جب اگلی طے تھا اس میں کہ آپ جب واپس آئیں گے تو بھائی کئی شرطیں تھی، آپ جب آئیں گے تو آئندہ سال ہم آپ کو عمرے کی کیا دیں گے؟ اجازت دیں گے. اب صحابہ کرام میں یہ خدشہ پیدا ہوا ذہنوں میں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں بلا کر ہمارے ساتھ لڑنا کیا کر دیں، شروع کر دیں، اور ہمیں پچھلی طرح بلا تو لیں لیکن ہمیں آگے عمرہ کرنے کی اجازت نہ دیں. تو یہ جب باتیں ذہن میں پیدا ہوئی تو اس موقع پر اللہ پروردگار عالم نے فرمایا، یہ آیت نازل کی، اگر یہ تمہارا نہ لحاظ کریں تو تمہیں بھی ان کا لحاظ کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہے. وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، اگر یہ حرم کے باہر لڑے تو باہر لڑو ان کے ساتھ، اور اگر یہ حرم کے اندر لڑے تو حرم کے اندر بھی لڑنے کی کیا ہے؟ اجازت ہے. اور آگے دیکھیے وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، نکال دو انہیں اس جگہ سے جس جگہ سے انہوں نے تم کو کیا کیا ہے؟ مکے سے نکالا کہ نہیں نکالا؟ وہ ابراہیمی تم ہو، انشاءاللہ ذکر کریں گے اگلے سبق میں. تم ہو اس گھر کے اصل میں محافظ، اے ایمان والو. کہا گیا نا سورہ آل عمران میں ان ابراہیم للذی نتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین. ابراہیمی کہلانے کے حقدار اصل میں تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے متبعین ہیں. بہرحال وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، انہیں نکال دو وہاں سے جہاں سے انہوں نے تمہیں کیا کیا ہے؟ نکالا ہے. آئے ہائے، اب بھی یہی ہے نا،
نکالا ہے نا فلسطینیوں کو بیچاروں کو، ہے جی، ہیکل سلیمانی سے نکالنے کی کوشش ہے نا، اور بیت المقدس سے نکالنے کی کیا ہے؟ وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، قتال اس لیے ہے نکالو ان کو یہاں سے، اس جگہ سے جہاں سے انہوں نے تمہیں کیا کیا ہے؟ نکالا ہے۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، صحابہ کے دل میں کیا لفظ تھا؟ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ ہوئے اللہ تیرا گھر ہے، تیرے گھر میں کیسے لڑے اور اللہ بندوں کا قتل کرے؟ اللہ یہ کیا چیز ہے؟ تو کہا گیا وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، یہ جو شرک ہے، یہ جو کر رہے ہیں مکے والے، یہ جو تمہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے نکالا ہے، اور یہ جو فتنہ ہے اشد من القتل، یہ قتل سے بھی زیادہ کیا ہے؟ بڑا جرم، لڑو ان کے ساتھ۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، یہ نیچے اشہر حرم بھی آ رہا ہے، ان کے ساتھ بھی اس کا ربط ہے۔ بہرحال موٹا سنیے، وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، مسجد حرام میں خود نہ پہل کرو تم، آخر مسجد کا کیا ہے؟ احترام ہے، وہاں تو جانور کو بھی پکڑنے کی اجازت نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حتیٰ یقاتلوکم فی، ہاں اگر وہ تمہارے ساتھ لڑ پڑے تو پھر تمہیں بھی لڑنے کی کیا ہے؟ دیکھ رہے ہیں جہاد کی اہمیت، حرم میں بھی قتال کی نوبت آ جائے تو تمہیں قتال کی کیا ہے؟ اللہ کے گھر میں۔ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، اگر وہ تمہارے ساتھ لڑیں تو تم بھی انہی کے ساتھ کیا ہو جاؤ؟ لڑو۔ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، اصل میں کافروں کی جزا ہی یہ ہے کہ تم ان سے لڑو۔ دیکھ لیں، کافروں کو دنیا میں جزا یہ ہے کہ تم ان کے ساتھ کیا کرو؟ لڑو۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، تیسری سبق، تو آپ اس کا پس منظر سمجھ میں آ گیا، تفصیل تو پھر انشاءاللہ اگلے سبق میں کریں گے۔ اس کا پس منظر سمجھ میں آ گیا کہ یہ آیت اتری تھی کہاں پر؟ صلح حدیبیہ کے موقع پر، جا رہے ہو، ڈر ہو ان کی طرف سے لڑائی کا تو لڑ پڑو۔ تیسری آیت میں کہا گیا فَإِنِ انْتَهَوْا، فَإِنِ، اگر مسلمانوں وہ تمہارے ساتھ لڑنے سے کیا آ جائے؟ باز آ جائے، وہ جزیہ دینے پر کیا ہو جائیں؟ آمادہ ہو جائیں، یا وہ مسلمان ہو جائیں۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، اگر وہ رک جائیں تو پھر تم بھی رک جاؤ۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اس لیے کہ اللہ بخشنے والا ہے، رحیم، اور کیا کرنے والا ہے؟ رحم کرنے والا ہے۔ ہم نے مانا انہوں نے حضور کو نکالا ہے، ہم نے مانا کہ انہوں نے 13 برس تمہیں تکلیفوں میں کیا کیا ہے؟ مبتلا کیا ہے، لیکن فَإِنِ انْتَهَوْا، آپ اللہ کی رحیمی دیکھیے، آپ کتنا بڑا جرم ہے کہ حضور کو تکلیف دینا، حضور کے قتل کے مشورے، حضور کو نکالنے کے مشورے، حضور کو قیدی بنانے کے مشورے، اللہ اکبر، اتنے بڑے بڑے جرم اللہ اکبر انہوں نے کیے، لیکن اللہ کیا کہتے ہیں؟ فَإِنِ انْتَهَوْا، اب اگر آئندہ وہ جرموں سے باز آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو یار چھوڑ دو نا انہیں، اس لیے کہ اللہ تو ہے ہی بخشنے والے اور کیا کرنے والے۔ میں کہتا ہوں کبھی کبھی کیفیت طاری ہونا توبہ کے، دعا کرنے کی، کبھی کبھی دائیہ پیدا ہوتا ہے دعا کا، جب آپ کے دل میں دائیہ پیدا ہونا ہے اس کو ضائع نہ ہونے دیں، کہیں بیٹھے ہیں شروع ہو جائیں دعا کریں، ہے نا، تو اس دعا میں اللہ کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں ہم اللہ کریم کی ذات کو، اللہ تو نے تو ان کو معاف کر دیا تھا جو تیرے نبی کے قاتل بننا چاہتے تھے، تو نے تو ان کو معاف کر دیا جنہوں نے تیرے نبی کے شاگردوں کو کیا کیا ہے؟ قتل، تو نے معاف کر دیا جنہوں نے تیرے نبی کو زخمی کیا تھا۔ جمعے والے دن کی میں نے بات کی نا، کارگزاری سنائی، بیان کی کہ اس میں کتنی باتیں ذکر کی تھی؟ 4، جو ابھی میں نے سنائی کہ جمعے کے دن 4 باتیں ہوئی، ان میں ایک بات یہ انہوں نے سنائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بنو ثقیف کے لوگ کیا لائے؟ ایک صحابی تھے، وہ جانور چرا رہے تھے، انہوں نے گرد اڑتا ہوا کیا کیا؟ دیکھا تو کہنے لگے من القوم، یہ کون سی قوم کے لوگ حضور کے آ رہے ہیں یہاں پر؟ تو ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہم کس قبیلے سے ہیں؟ بنو ثقیف سے۔ اور بنو ثقیف والے کس سے تھے؟ طائف سے۔ اب جب انہوں نے یہ بات سنی نا تو انہوں نے کہا کیوں آئے ہو تم؟
انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لانے کی کس سے آئے ہیں؟ کیونکہ حضور مکے والوں کو چھوڑا تھا نا آپ نے، اور آپ نے کہا تھا بنو ثقیف بڑا سمجھدار قبیلہ ہے، ممکن ہے وہ میری بات کو کیا کر جائے، مان جائے۔ گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن طائف والوں نے کیا کیا وہ ہمارے سامنے ہے۔ اللہ اکبر۔ جیسے آپ اندازہ لگائیں، بندہ اس گلی سے جا رہا ہو اور سارے بچے پتھر مار رہے ہو بندے کو، اور سارے لوگ برا بھلا کہہ رہے ہیں، اور پھر بندہ مار کھاتے کھاتے ذرا سانس لینے کے لیے بندہ کیا ہو جائے، بیٹھے، اور وہ پھر ہاتھ پکڑ کے وہ اٹھا دیں اور چلا دیں، اور بدن سے خون نکلے اور خون کی وجہ سے جوتا میں پاؤں جم جائے۔ آپ اندازہ لگائیں کتنی تکلیف ہوگی، کتنی تکلیف ہوگی۔ ہمیں تو کوڑے والا آگے سے کوئی بات کرتے تو وہی برداشت نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے پریشان ہو کر واپس آئے تھے، اور جبرائیل نے کہا تھا راستے میں یہ ہے رحمت للعالمین، آپ اجازت دیں تو ان دونوں پہاڑوں کے بیچ میں اس قوم کو پیس کر رکھ دیں۔ اتنے بدبخت ہیں، انہوں نے نبی کا خون نکالا ہے، اتنے عجیب ہے انہوں نے نبی کے آنسو نکالے، اتنے عجیب ہے کہ انہوں نے نبی کو مار کے نکالا ہے اپنی بستی سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لائے تھے تو یہ وہ بنو ثقیف والے لوگ آئے، حضور نے دعا کی تھی، اللہ اندازہ کرے دائی کا جگرہ کتنا ہوتا ہے، کتنا جگرہ ہوتا ہے دائی کا، کہ حضور نے فرمایا اگر دادے نہیں تو بیٹے، بیٹے نہیں تو پوتے، پوتے نہیں تو پڑ پوتے، اللہ کوئی تو ایمان لائے۔ دائی کا جگرہ دیکھیے آپ، اتنا عرصہ ہو گیا ہم قرآن پہ محنت کر رہے ہیں، ہمیں کوئی خاطر خواہ نتیجہ تو آپ دائی بنے۔ افلا ينظرون الى الابل کیف، یہ دائی کے لیے ہیں چار باتیں۔ افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، اور کس کو دیکھو ہے، اونٹ کو دیکھو، کئی کئی دن بھوکا پیاسا رہتا ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ، اور یار جتنا آسمان بلند ہے ہمت بلند کرو۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، جیسے پہاڑ مضبوط ہے اپنے عزم کو اتنا ہی مضبوط کرو۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور اپنوں کے لیے ایسے بچھ جاؤ جیسے زمین کیا ہوتی ہے، بچھی۔ عاجز، عاجز دائی بنو، تم بھی ہو میں بھی ہو اپنے اندر، اور پھر کہو ہم دین کا کام کریں۔ میں والوں سے اللہ دین کا کام نہیں لیتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مٹا دے اپنی ہستی کو گر کچھ مرتبہ چاہیے، یہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے۔ بندہ کہے جناب سارے کام بھی ہو جائے، یہ بھی ہو جائے، اور دائیوں والی صفات بھی نہ ہو، ایسا ممکن نہیں۔ اس مغیرہ بن شعبہ کو دوڑ کر گئے، میں حضور کو بشارت ہوں، حضور آج وہ لوگ اسلام لینے کے لیے آ گئے ہیں جن لوگوں نے آپ کو پتھر مار کے وہاں سے کیا کیا تھا، نکالا تھا۔ دوڑے جا رہے، دوڑے، حضرت ابوبکر سامنے مل گئے، وہ تیرے سانس پھولے ہوئے ہو، تو اتنی تیزی میں، وہ خیر تو ہے، کیا ہو گیا؟ تو حضرت مغیرہ بن شعبہ نے کہا جناب وہ لوگ قبیلہ بنو ثقیف کے لوگ آئے ہیں اور وہ اسلام لانے کے لیے آ رہے ہیں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں خوشی کی خبر حضور کو دے دوں جا کر۔ بڑی خوشخبری تھی۔ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو ایک بندے کا ایمان بڑی شے تھی، اور طائف کے لوگ آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت ابوبکر نے اپنے اس ساتھی کو بول کر کہا یار اگر تو اجازت دے تو یہ بشارت کبھی مجھے نہیں دینے دیتا تو حضور کو، کیونکہ بڑی سعادت کی بات ہے جب حضور کو بات پتہ چلے گی تو حضور، اللہ اکبر۔ دیکھیے حضور کی دعائیں لینے کے کتنے عاشق تھے، جب حضور کو خبر پتہ چلے گی حضور دعا کریں گے یار مجھے دعا لینے دے، اور جس کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا افضل البشر بعد الانبیاء، انبیاء کے بعد اگر کوئی روئے زمین پر افضل ہے تو ابو بکر ہے، اور منتیں ترلے کر رہا ہے مغیرہ بن شعبہ کے کہ یہ بشارت مجھے دینے دے حضور کو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ بھی کیا اظہار تھا اور قربانی تھی، انہوں نے کہا سر یہ قربانی آپ لے لیں، یہ عظیمت آپ لیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ میں کہتا ہوں کہ جب آدمی دعا کرے نا تو دعا میں یہ کہے
اللہ تو نے تو طائف والوں کو کیا کر دیا تھا؟ معاف کر دیا۔ اللہ تو نے تو جنہوں نے احد میں مسلمان 70 شہید کیے انہیں کیا کر دیا؟ معاف کر دیا۔ اللہ و مکے والے جنہوں نے ظلموں کی انتہا کر دی مسلمانوں پر، آپ ان کے بارے میں بھی کہہ رہے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رحیم۔ اللہ ہم تو کبھی الحمدللہ تیرے نبی کے مقابل تو نہیں اترے، اللہ ہم نے تیرے نبی کے ساتھیوں کو تو کبھی تکلیف نہیں دی، اللہ ہم نے تو کبھی ان کو برا نہیں کہا، ہم تو مداح ہے تیرے رسول کے اور تیرے رسول کے شاگردوں کے، اللہ ہمارے جرم ان جتنے نہیں، یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو کیا کر دے؟ معاف فرما۔ تو جب کبھی بھی معافی کا دائیہ پیدا ہونا بندے میں توبہ کا، تو اس توبہ کے دائیے کو کبھی بھی ضائع ہونے نہیں دینا چاہیے، ہے نا؟ میں کہتا ہوں بارہ، ایک حرم ایک موت، یہ دو شیئیں ایسی ہیں کہ جب کوٹ کر جذبات ہوں اور دائیے پیدا ہوں اللہ، اللہ کی طرف انابت اور رجوع ہو، حرم کا سفر بھی اسی وقت فائدہ دیتا ہے اور موت کے مزے بھی اسی وقت آتے ہیں۔ حرم میں آدمی جاتے ہیں نا لوگ، تو اگر دائیہ نہیں نا پیدا ہوا یقین مانے آپ اللہ سے دور ہو کے واپس آئیں، ڈر کے رہیں کہ حرم میں اللہ دائیہ پیدا کر دے۔ یہ بہت مشکل بات ہے حرم میں دائیہ پیدا ہونا، اور وہاں سیلفیاں لینا، وہاں غیر محرم کے ساتھ رہنا، جانا ہی یہاں غیر محرم کے ساتھ، وہاں ان کو دیکھتے رہنا، نگاہ ان پہ پڑتے رہنا، حرم میں غیر محرموں کے ساتھ اختلاط کے ساتھ طواف کرنا ہے جی، اور رو کر دعائیں نہ کرنا، حرم دیکھ کر بھی، خدا کا گھر دیکھ کر بھی آنکھیں نہ بہنا، حضور کا شہر دیکھ کر بھی دل موم نہ ہونا، حضور کا مصلی دیکھ کر بھی دل موم نہ ہونا، حضور کا روضہ دیکھ کر بھی دل موم نہ ہونا۔ یہ ڈرو اس حال سے کہ پھر حرم نہ جاؤ مگر نہ دور ہو جاؤ گے اللہ سے۔ اس لیے کئی ہمارے بزرگوں کا معمول تھا کہ وہ زیادہ دیر حرم میں ٹھہرتے نہیں تھے، تاکہ وہ جو ایک ادب کی کیفیت ہے وہ ختم نہ ہو جائے۔ اور دوسری بات ہے موت۔ موت توبہ کے بعد آ جائے نا، آپ دعا کریں اللہ ہمیں بھی موت توبہ کے بعد نصیب فرما، یقین مانیں، کیونکہ میرا یقین ہے، ہمارا ایمان ہے کہ توبہ کے بعد اللہ ایسے دھو دیتا ہے جیسے بچہ جنتا ہے نا، عورت جنتی ہے تو وہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ اوہ کیا بات ہے، ایک حدیث سن لیں تاکہ لطف آ جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، جس آدمی کی آنکھ سے ایک آنسو بھی خوف خدا سے ٹپک پڑا، ساری زندگی کا رونا نہیں، خوف خدا سے، حضور نے فرمایا ایک آنسو بھی زندگی میں ٹپک پڑا، اس آدمی کا جہنم میں جانا ایسے ہی ناممکن ہے جیسے دوئے ہوئے دودھ کا واپس تھنوں میں جانا ناممکن ہے۔ ایک آنسو کی قیمت چیک کرے آپ ذرا، دودھ دو لینا اور واپس تھنوں میں لے جانے کی، ڈالنے کی کوشش کرے تو اللہ کہہ رہے ناممکن، تو پھر ناممکن ہے بس۔ تو فرمائے جیسے وہ ناممکن ہے خوف خدا سے رونے والے بندے کا جہنم میں جانا ایسے ہی کیا ہے ناممکن۔ اور ایک وہ آنکھ جو راہ خدا میں جاگ گئی، دو آنکھیں حضور نے فرمائی ہیں نا، ایک جس کی آنکھ سے خوف خدا سے آنسو ٹپک پڑا، اور دوسرا وہ شخص جس کی آنکھ ایک رات پہرے کے لیے جاگی راہ خدا میں جہاد میں۔ آپ جہاد کی قیمت چیک کریں، جہاد کی قیمت کیا ہے۔ میں کہتا ہوں یہ عمل تو اللہ دیتے ہی توفیق اسے ہیں جو ٹوٹ کر اللہ کو چاہنے والا بندہ ہو۔ اللہ کی محبت کے بغیر تو جہاد ممکن ہی نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالی آیات کا ترجمہ بھی اور باقی انشاءاللہ ان کے متعلق جو گفتگو ہے تفصیلی، ابھی بھی 49 منٹ ہو گئے، لیکن انشاءاللہ تفصیلی گفتگو تاکہ ہمارے باقی ساتھی بھی اس عمل میں شریک ہو جائیں، انشاءاللہ تعالیٰ ان کو شریک کر کے تو اگلی آیات کو انشاءاللہ ہم کریں گے اور ان کا ترجمہ بھی اسی وقت کریں گے۔ اللہ کریم کہی ہوئی سنی ہوئی بات پر عمل کی توفیق نصیب فرما دے، ہے نا۔ ہم بھی انشاءاللہ قرآن ہاتھوں میں پکڑ کر جو یہاں پر آتے ہیں، ہم بھی یہی عزم کر کے آتے ہیں اللہ ہم تیرے حکموں کو سیکھ کر تیرے حکموں کو پورا کرنا چاہتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں اپنے حکموں کو سیکھنے کے بعد ان پر اللہ عمل پیرا ہونے کی توفیق بھی عنایت فرما دیجیے۔ اور آپ جان لیجئے کہ جس کام پر جان
اور مال قربان کرنے کا حکم ہے، وہ کام کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ ابھی پڑھ لیا، اعزاز دین کے لیے اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے تم کیا کرو؟ جہاد کرو۔ پتہ چلا کہ ہمارا دین کوئی معمولی دین نہیں ہے۔ اللہ کرے کہ ہم اس دین کے وفادار بنیں، اللہ کرے، اللہ کرے، اللہ کرے کہ اللہ ہمیں بھی وہ عظیم کام کی توفیق دے جس کام کے لیے اور جس عظیم موت کے لیے نبی بھی اللہ سے کیا کرتے تھے؟ دعائیں کرتے تھے۔ کوئی بات نہیں، مانگتے رہیں گے تو انشاءاللہ۔ تھوڑا سا وقت اور گزرنا ہے زندگی کا، کئیوں کا گزر گیا، تھوڑا سا جنون اور ختم ہونے میں وقت باقی ہے، کیونکہ 40 سال کے بعد سورج جوانی کا وہ غروب ہونا کیا ہوتا ہے؟ کئیوں کا جنون اتر گیا اور کئیوں کا جنون اترے گا، اور یہ یقین آ جائے گا کہ مرنا ہم سب نے ہے۔ کئی لوگ بیماری اور اذیتوں میں موت کے لیے بیچارے کیا ہوتے ہیں؟ ترس رہے ہوتے ہیں، ترس رہے ہوتے ہیں لوگ موت کے لیے۔ یہ زندگی ایسی ہے کہ موت کو حضور نے تحفۃ المومن، مومن کے لیے کیا کہا ہے؟ یہ سمجھ میں آتی ہے، یہ سمجھ میں چیزیں آتی ہیں جب اپاہج لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں۔ تو موت تو برحق ہے نا، یقینی ہے، کیوں نہ اللہ عزت کی موت نصیب کر دے، ہے نا؟ ادھر مرے اور ادھر حبیب نجار کی طرح کہا جائے قیل ادخل الجنہ۔ پھر حبیب نجار نے کہا اللہ میری یہ بات میری قوم کو تو سنا دے۔ ساری قوم نہیں مانی نبیوں کو، اور اتنا مارا، معرف القرآن میں ہے کہ مار کیا، چھوڑا، اور پھر بدن کو بھی نہیں بخشا، اور اس کے اوپر گھوڑے دوڑائے حبیب نجار کی میت پر، اور اس کی آنتیں باہر نکال دی، اور بوٹی بوٹی اور قیمہ قیمہ حبیب نجار کا کر دیا۔ اور ادھر اللہ کہہ رہے تھے قیل ادخل الجنہ، کہاں پہ جاؤ؟ اب وہ چاہتا تھا کہ میرے کلمات سنائے جائیں قوم کو، اللہ نے قرآن میں اس کے کلمات نقل کر دیے، قال یا لیت قومی یعلمون، اے کاش میری قوم کو پتہ چل جائے۔ حبیب نجات کیا بتانا چاہتے ہو قوم کو؟ بما غفر علی ربی، اس پل بھر کے ایمان میں اور پل بھر کے نبیوں کی تائید نے اور پل بھر کی دعوت نے اللہ نے بما غفر علی ربی، میرے گناہ کیا کر دیے؟ معاف کر دیے۔ وجعلنی من المکرمین، اور میرے اللہ نے مجھے کس میں ڈال دیا؟ عزت والے۔ اور آپ دیکھیے آج کے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہمارے ملک میں ہر سال کئی لاکھ لوگ ہارٹ اٹیک کی وجہ سے کیا ہو رہے ہیں، اور اب ڈاکٹر اس وجہ سے پریشان ہیں کہ یہ بیماری نوجوانوں میں منتقل ہو گئی ہے بہت زیادہ، 30 35 40، اب اس عمر کے لوگ بھی ہارٹ اٹیک سے کیا ہو رہے ہیں، وہ مر گئے تو اولادیں پل جانی ہیں پیچھے انشاءاللہ، مر گئے تو سب کچھ نظام چلتے رہنا ہے، تم نے نہیں دیکھنا، چلنے سارے نظام ہیں، تو کیوں نہ اللہ عزت کی موت نصیب فرمانے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جیسے کل حج کے بارے میں سنایا تھا نا کہ فرض ہو گیا اور نہ کیا کوئی پرواہ نہیں ہے، یہودی ہو کر مرو یا عیسائی ہو کر مرو، ایسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے عظیم موت کی طلب کیے بغیر، عظیم موت سے مراد کیا ہے؟ کیونکہ اس سے بڑی موت ہی کوئی نہیں ہے۔ ہاں اب تو یہ لفظ بولنا بھی کیا ہو گیا؟ جرم بن گیا۔ ہمارے ایک ساتھی ہیں تو وہ انہوں نے ڈگری کہاں کی تھی؟ جرمنی میں، ڈاکٹر مدد، تو وہ کہتے ہیں وہاں چونکہ مسجد کا نظم نہیں تھا تو ہم سارے ساتھی مل کر نماز پڑھتے تھے جمعہ، تو کہتے خطبہ میرے ذمہ تھا، تو میں خطبے میں صرف اتنا کہتا تھا اللہم ارزقنا شہادتاً فی سبیلک، ایک لفظ بولتا تھا اللہم ارزقنا شہادتاً فی، اتنا لفظ بولتا تھا، تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ لفظ بھی آپ کو بولنے کی یہاں اجازت نہیں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عظیم موت مانگے بغیر اور اس کا داعیہ دل میں ہونے کے بغیر مر گیا تو اس آدمی کی موت منافق کی موت ہے، یہ حضور کا فرمان۔ تو وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آج دعا تو نہیں، آج دعا